سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد یعنی قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس آیہ کریمہ میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہی ہے جس کے اوپر خوشیاں منانے کو حکم دیا گیا ہے، یا کوئی اور فضل اور رحمت اس سے مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو اللہ نے مومنوں کو عطا کی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہی ہے، اور اس پہ خوشیاں منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اعلانیہ اس خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی خوشی ہمیں جو ملی ہے۔ تو آئیے ذرا قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس فضل سے اور اس رحمت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے یا کہ کوئی اور جو ہے وہ ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر بھی رحمت سے مراد آپ کی ذات والا صفات ہی ہے جو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والے لوگ ہوتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 کے اندر یہ وضاحت ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذات والا صفات ہے کہ ان کی ذات آئی، وہ رحمت کی صورت میں آئے، اللہ کا فضل بن کے آئے تو تم نقصان اور گھاٹے سے، کفر اور گمراہی سے بچ گئے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً شیطان کی پیروی کرتے اور تم میں سے بہت کم لوگ راہ راست والے ہوتے۔ یہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 83 میں اللہ فرما رہا ہے۔ تو اس مقام پر بھی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت اور فضل بنا کے بھیجا، ان کی آمد کی وجہ سے تم شیطان کی پیروی سے بچے، گمراہی سے بچے اور سیدھے راستے پہ آگے، ورنہ شیطان تمہیں برباد جو ہے وہ کر دیتا، وہ تمہیں کسی صورت بھی اللہ کی طرف نہ آنے دیتا، جیسا کہ اس نے چیلنج بھی کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ تو مجھے آدم اور بنو آدم کے میں سے نکال رہا ہے تو میں ان کے راستے میں بیٹھ کر انہیں ضرور گمراہ کروں گا، تجھ تک نہیں آنے دوں گا۔ تو وہ ضرور جو ہے وہ گمراہ کر دیتا، لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سرکار کے وجود مسعود کی صورت میں ہمیں حاصل ہوئی تو لوگ بچ گئے۔ اگلے مقام پر جو ہے سورہ آل عمران 164 نمبر آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب انہی میں سے ان میں رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس نبی کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ تو یہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد بیان جو کیا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت گمراہی میں تھی، شیطان کی پیروکار تھی، گھاٹے اور نقصان والی تھی، تو سرکار فضل اور رحمت بن کر آئے تو پھر کیا کیا، ان کا تزکیہ نفس ہوا، تعلیم کتاب و حکمت ہوئی، تلاوت آیات ہوئی، تو پھر وہ کیا ہوا، وہی گمراہ لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ بنتے گئے، ہدایت والے جو ہے وہ بنتے گئے۔ تو آپ خود دیکھیے ان مقامات پر اللہ فضل اور رحمت کن کو مراد کر رہا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ پانچویں مقام پہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، کہ وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کو ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ان کے آنے سے قبل، سرکار کی بعثت سے قبل وہ کیا تھے، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔
تو یہ آیت بھی بتا رہی کہ آقا علیہ السلام نے آ کر کفر دلالت میں ڈوبے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی، تزکیہ نفس کیا، کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور انہیں اللہ سے روشناس کروایا، اللہ کی بارگاہ میں لے کر جو ہے سرکار انہیں جو ہے وہ آئے اور انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا رازق جو ہے وہ کون ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ ساری آیات جو ہیں کیا ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ یقیناً جس فضل پر ہمیں خوشیاں منانے اور جس رحمت پر خوشیاں منانے کا ہمیں کہا گیا ہے، وہ تفسیر القرآن بالقرآن کی صورت میں نہیں، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت اور تشریح کر رہا ہے، وہ سارے کا سارا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اور کوئی نہیں، آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہی ہے۔ اللہ نے یہ سب سے بڑا فضل مومنوں پر کیا ہے، تو یقیناً آپ کی ذات ہے، خوشیاں منانی چاہیے، جشن جو ہے وہ منانا چاہیے۔ اب آئیے مفسرین کرام ان کے اقوال اور ان کی تفاسیر کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اس فضل عظیم سے جو اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے اور اللہ نے فضل کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل المن العظیم بالاسلام والنبوۃ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویقال بالاسلام علی المؤمنین ویقال بالرسول والکتاب علی خلقہ، کہ اس فضل سے مراد اللہ کی اسلام اور آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد علامہ زمخشری جار اللہ زمخشری کہتے ہیں ذالک الفضل الذی آتا محمد هو ان یکون نبی ابن عصری و نبی ابن العصور الغوابر هو فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اللہ کے فضل سے مراد یہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اللہ امت کے اندر جو ہے وہ بھیجا گیا۔ کشاف کے اندر جار اللہ زمخشری لکھتے ہیں طبرسی نے اس کی وضاحت اس فضل کی کیسے کہ واللہ ذو الفضل العظیم ذو المن العظیم علی خلقہ ببعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا احسان عظیم اور فضل یہ ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ مجموع البیان کے اندر جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم بارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جوزی زاد البصیر فی علم تفسیر کے اندر لکھ رہے ہیں کہ اس فضل سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ امام نسوی وہ بھی لکھتے ہیں ذالک الفضل الذی آتاہ محمد، وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد فضل سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ یہ تفسیر نسوی مدارک التنزیل حقائق التاویل کے اندر جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کے اندر فضل مراد ہوا ہے خصوصی طور پر جو ذکر کیا گیا فضل اللہ یؤتی من یشاء، تو وہاں آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہی جو ہے وہ مراد جو ہے وہ لی گئی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور مراد جو ہے وہ نہیں لی گئی۔ اسی طرح تفسیر خازن کے اندر بھی ای علی خلق کی ہے تو ارسل فیہم رسول محمدن، فضل عظیم کی تفسیر کرتے ہوئے بھی لکھتے ہیں کہ فضل عظیم سے مراد کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو یہاں جو ہے وہ بھیجا دنیا کے اندر۔ اور ابو حیان اندلسی جو ہے وہ بھی اسی لفظ کی طرح وذالک اشارۃ اللہ بعثتہ علیہ السلام، تفسیر البحر المحیط کے اندر ابو حیان اندلسی جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ ابن کثیر بھی یہ لکھ رہے ہیں اور ایک جماعت پوری جو ہے میں اگر گنتا جاؤں، سیوطی نے بھی یہ لکھا ہے، الوسی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات والا بعض صفات مراد ہے۔ جہاں بھی واللہ ذو الفضل واللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، تو یہ سارے کے سارے فضل اللہ کا۔ احمد مراغی نے بھی اسی طرح لکھا اور بھی دیگر، یعنی ایک پوری جماعت ہے۔ جوہری جو ہے تنتاوی جوہری نے بھی یہی لکھا ہے کہ فضل سے مراد جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اس سے اور کوئی مراد نہیں، سرکار کی ذات ہے، تو لہذا اسی فضل اور اسی رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے۔